دوزخ کی آگ جن کے لیے کم ہے مہم، دوزخ کی آگ جن کے لیے کم ہے مہم، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہیں جنتی کہوں۔ اور اب میں علامہ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ رونق فروز ممبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت حق دشمن تلانا، آواز بلند صلوات۔ مجلس اعضاء کی مقبولیت کے لیے بلند آواز سے درود دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک تو یہ جو پیچھے افراد بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، کیونکہ بعد میں آنے والے کے لیے پریشانی بنتی، تھوڑا آپ آگے آ جائیں، آ جائیے۔ ایک صلوات بھیجتے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المالک الحق المبین، المتقاضع لکبریائہ اوتات المتمردین، المعترف لربوبیتہ سائر الخلق الاجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ابتدائی کلام میں میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام احباب کا اس مقدس بارگاہ میں تشریف لانا بلند دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام احباب کی دل میں جو بھی دعا ہے آل محمد کا خالق آپ تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، تمام بیمار مومنین کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تنگ دست مومنین کی تنگ دستی کو دور فرمائے، پریشان حال مومنین کی پریشانی کو دور فرمائے، بالخصوص بانیان محفل بانیان مجالس رسپیکٹیبل جناب سید سجاد حسین نقوی صاحب اور ان کے ساتھ اراکین انجمن کے جتنے افراد اس ذکر کی ادائیگی کے لیے اپنی کوششوں کو پروکار لا رہے ہیں، میرا مالک سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ سلسلہ کلام کا یہ 5واں مرحلہ فکر ہے اور انشاءاللہ یہ میرے حصے کی یہ آخری یہاں پہ عشرہ محرم کی مجلس ہے
اور کل سے رسپیکٹیبل جناب سرکار علامہ قلب عباس نقوی صاحب آپ سے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. تو اس سلسلے کی یہ 5ویں مجلس ایسا یہ جو عشرہ ثانی ہو رہا ہے. اور آج کے اس سرنامہ کلام میں نے اپنے سننے والوں کے سامنے سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ہادیان برحق کے تعارف کے عنوان سے یہ آج ہماری 5ویں نشست ہے. اور میں جہاں بھی عشرہ محرم پڑھوں بے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں مولا کے در کی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے. تو میں ہر سال یہ کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پر عشرہ محرم یا خمسہ مجالس پڑھوں میں اپنی مجالس میں ایک مجلس اس سرکار وفا کے نام کی پڑھوں کہ جس نے رسول خدا کو پالا اور اس زمانے کو رسالت پال کر عطا کی. کیونکہ یہ خاص طور پہ عنوان عشرہ محرم الحرام کا ہے. بعد میں تو مومنین کوئی ایک آدھ کوئی مجلس رکھتا ہے تو اس میں کوئی خاص طور پہ یہ عنوان نہیں بنتا کہ سرکار ابو طالب پہ ایک صلوات بھیجیے. کہ اس مظلوم تاریخ اور اولین صحابی رسول، میں نے جو لفظ کہا ہے میں اس لفظ کا بڑا ذمہ دار ہوں. اولین صحابی رسول، یہ جو آج یہ دنیا کی بدماشی ہے، آج بد نسلوں کی بد نسلی کی انتہا ہے کہ ایک طرف ناموس صحابہ کا نام بھی لیتے ہیں اور دوسری طرف اولین صحابی رسول کو نعوذ باللہ کافر بھی کہتے ہیں. یہ تاریخ کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایک تقریر کا یہ موضوع نہیں ہے انشاءاللہ میں پھر کبھی. لیکن آج بھی قرآن، چونکہ میرا اسلوب گفتگو بھی قرآن ہے اور قرآن ایسی دلیل دیتا ہے کہ جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. قرآن سب کے لیے کافی ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ آؤ چلو ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے جو دلیل دے دیں گے اس کو نہ شیعہ رد کر سکتا ہے نہ سنی رد کر سکتا ہے. وہ ہر مکتب کے لیے لائحہ عمل ہے، قابل قبول ہے. تو آئیے ہم قرآن سے ہی چلتے ہیں اور قرآن سے ہی چلتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا. سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کو تلاوت کیا ہے. ارشاد رب کریم ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. اور پھر دعا بھی ایسی کہ جس کو اللہ نے قرآن بنا دیا. ربنا انی اسکنتو، پروردگار عالم میرے رب، میں رب انی یعنی میں اسکنتو بسا رہا ہوں تیرے گھر کے نزدیک اپنی نسل کو، من ذریتی اپنی نسل کو تیرے گھر کے قریب یعنی کعبہ کے قریب بسا رہا ہوں. کیوں بسا رہا ہے، کیوں آباد کر رہا ہے؟ اگلے لفظوں پہ ذرا توجہ فرمائیے گا تو پھر بات اور آسان ہو جائے گی. ارشاد فرما رہا ہے لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، میں ایسی جگہ پہ اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جہاں پہ کھیتی باڑی کا انتظام نہیں ہے. اور چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تاکہ میری ذریت تیری عبادت کرے. پہلا کام سمجھ میں آ گیا، ابراہیم کی ذریت تیری عبادت کرے. تو دوسرا کام کون سا ہے؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، پروردگار عالم تو لوگوں کے دلوں کو میری ذریت کی طرف جھکا دے. میری ذریت میں کہ دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت کو ڈال دے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پوری توجہ رہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما کہ تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے. یہ آیت مجیدہ کا ترجمہ آپ تک پہنچ گیا اور اب میں اپنی گفتگو میں اپنے سننے والوں کو لے آیا اور زیادہ میں اپنا حق سماعت آپ کو نہیں دوں گا، بس میری طرف متوجہ رہیے گا. اس آیت مجیدہ میں دو کام اللہ نے کرنے ہیں
اور 2 کام ابراہیم کی ذریت نے کرنے ہیں۔ اللہ نے جو پہلا کام کرنا ہے لوگوں کے دلوں میں ذریت ابراہیم کی محبت کو ڈالنا ہے، ان کو پھلوں کا رزق عطا کرنا ہے۔ یہ 2 کام اللہ کے ہو گئے۔ تب 2 کام ابراہیم کی ذریت کے۔ پہلا کام لیقیم الصلاۃ، اللہ کی عبادت کرے گی، اللہ کی عبادت لعلہم یشکرون۔ دوسرا کام یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو 2 کام ابراہیم کی ذریت کے ہیں۔ پہلا کام اللہ کی عبادت، دوسرا کام اللہ کا شکر۔ اور یہ 2 کام اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو گئے ہیں تو میں بہت جلدی ہی اتنا بڑا نتیجہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم یہ ایک نتیجہ ہی کافی ہو جائے گا۔ 2 کام ذہن میں رہے، پہلا کام اللہ کی عبادت، دوسرا کام اللہ کا شکر۔ تو اب تیسرا کام پھر قرآن میں چلوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ ابراہیم، اور آیت کا نشان ہے 35۔ ربنا، یہاں پر حضرت ابراہیم کے قول کو بیان کرتے ہوئے کہا قال ابراہیم رب اجعل ھذا البیت، قال ابراہیم رب اجعل ھذا البیت آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ پروردگار اس کعبے کو میرے لیے اور میری ذریت کے لیے باعث امن بنا دے۔ واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور اسی جملے میں ہی تو کمال ہے۔ واجنبنی، مجھے بچا لے، وبنی، اور میری ذریت کو بچا لے، ان نعبد الاصنام، بتوں کی پالیدگی سے، بتوں کی بت پرستی سے۔ تو 3 کام ہو گئے ابراہیم کی ذریت کے۔ پہلا کام اللہ کا شکر ادا کرے گی، دوسرا کام اللہ کی عبادت کرے گی، تیسرا کام ابراہیم کی ذریت بت پرستی سے پاک رہے گی۔ اس قرآن میں تو کسی کو شک نہیں ہے۔ تو اب یہ تینوں کام میں ایک جملے میں دکھا رہا ہوں۔ مالک شریعت محمد کا نکاح ہے، اور سرکار کعبہ ابو طالب کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ حمد ہے اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے ابراہیم کی ذریت میں رکھا۔ حمد کر کے بتا دیا کہ شکر بھی اللہ کے لیے ہے، عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، اور من ذریتی لفظ بول کے بتا دیا کہ ابراہیم کی ذریت بت پرستی سے بھاگ ہے، اور میں ابراہیم کی ذریت میں ہوں۔ بات پہنچ گئی اب تک؟ واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا لے۔ تو جب دعا وہ مانگ رہا ہے تو پھر ادھر یہ کیا کہہ رہا؟ میں بڑی جلدی سے آ گیا لیکن مجھے ذرا رکنا ہوگا یہاں پہ اس جملے کو۔ مالک شریعت کا نکاح ہے، مالک شریعت محمد کا نکاح، آسان کرو، محمد کا نکاح، اور مالک شریعت کو سامنے بٹھا کے ابو طالب کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم وذریت وفروع اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے ابراہیم کی ذریت میں رکھا، ابراہیم کی ذریت میں رکھا۔ حمد ہے اللہ کے لیے، حمد ہے اللہ کے لیے، الحمدللہ۔ بھلا میں تو بڑی بات کہہ گیا کہ بھلا الحمدللہ، اسی جملے میں ہی تو سارا کچھ ہے۔ یہ ایک لفظ پہچان لو، کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب، جس نے تمہاری نظر میں کلمہ نہیں پڑھا، الحمدللہ۔ اے بھائی یہی تو جملہ ہے، الحمدللہ، حمد ہے اللہ کے لیے۔ تو مجھے پوری کائنات میں کوئی ایسا کافر دکھا دو کہ جو کافر بھی ہو اور اللہ کی حمد بھی کرتا ہو۔ نعرہ حیدری، الحمدللہ، بھائی توجہ رہے، الحمدللہ، حمد ہے اللہ کے لیے، الحمد ہے اللہ کے لیے۔ یہ کب کہہ رہا ہے؟ کب کہہ رہا ہے میرے دوستو؟ یہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن ابھی نازل، 25 سال کے میرے محمد ہیں، میرے رسول 25 سال کے، 15 سال ابھی باقی ہے قرآن کے نازل ہونے میں۔ اور ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ
حمد ہے اللہ کے لیے. وہ آپ کی سماعت کو میں چیک کرتا ہوں اس جملے پہ. ابو طالب نے قرآن کے 15 سال پہلے نازل ہونے سے یہ جملہ کہا الحمدللہ. اس الحمدللہ کو اللہ نے اتنا پسند کر دیا کہ 15 سال بعد قرآن کی زینت بنا کے قیامت تک کے لیے قرآن کی ابتدا الحمدللہ سے بنا دی. آپ جی سلامت رہے. قرآن آپ پڑھتے ہیں نا میرے دوستو, تو قرآن کی ابتدا کہاں سے ہے؟ الحمدللہ سے. یہ جملہ کس نے دیا؟ جس کو تم کافر کہتے ہو. ہائے ہائے ہائے, توجہ رہے میرے دوستو. میں تو ابھی بڑے اہم مرحلے فکر میں جانے والا ہوں. الحمدللہ حمد ہے اللہ کے لیے. مالک شریعت سامنے بیٹھا ہے. بھئی کس لیے کہے کو کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ مالک شریعت ہے. مالک شریعت کے سامنے خلاف شرع کا کام ہو تو اس پہ واجب ہے کہ فوراً ٹوک دے. الحمدللہ کہہ گے. ابو طالب نے بتا دیا کہ یہ شریعت کا مالک ہے. اگر میں کفر پہ ہوں تو ابو ٹوک دے. کلمہ نہیں پڑھا تھا. جب بات ہے کلمہ نہیں پڑھا تھا. بھئی کلمہ نہیں پڑھا تھا کیوں؟ تو کلمے کا ٹھیکیدار لگتا ہے. جو ہے آپ گھبرا تو نہیں گئے. کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو کہے کو نہیں کلمہ نہ پڑھا تھا؟ ابو طالب کے گھر کا کلمہ ہے. ابو طالب کے گھر کا کلمہ ہے. خود پڑھے یا کسی کو پڑھائے. اب تحقیق تو ان کی ہوگی کہ جن کے ابا حضور پیدا بھی کافر ہوئے تھے, مر بھی کافر گئے تھے. یہ بات پہ اختلاف بند کرو. یہ بات 4 مصرے کہہ رہا ہوں اور میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. یہ بات اور اس میں پورا مضمون بند ہوگا. یہ جو آئے دن مفتیان فتوے لگا کے فنڈنگ اکٹھی کر کے اور کہا جاتا ہے, ٹاسک دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے. بھئی دیکھو اپنی آخرت خراب کرنے والا ملا. بات پہ اختلاف بند کرو. یہ روز کے انکشاف بند کرو. آپ کی نظر آپ نے بھی شاعری پڑھی ہے اور یہ تو 4 مصرے مجھ سے سن لو. میں شاعری بہت کم پڑھتا ہوں لیکن یہ 4 مصرے اتنی قابل ہے کہ آپ تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ یہ مجلس جنت کا سماویش کرے گی. یہ بات پہ اختلاف بند کرو. یہ روز کے انکشاف بند کرو. اگر تمہاری نہیں بنتی ابو طالب سے تو اس کے بیٹے کے گھر کا طواف بند کرو. بات کلیئر ہو جاتی ہے میرے دوستوں. کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا بھئی عجب بات ہے. یہ جو روایت, اب میں روایت میں جاؤں گا اور میں پھر قرآن میں آؤں گا کیونکہ میں قرآن سے ہٹتا نہیں ہوں. لیکن جب روایت کا میں ساتھ چلانا اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ سے آگاہ رکھوں اور آج انشاءاللہ بڑی مفید گفتگو ہو جائے گی. یہ جو روایت لے کے آتے ہیں کہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب اس روایت پہ ذرا بحث ہو جائے 2 منٹ کے لیے. اس روایت کے کل 2 راوی ہیں. میں راویوں پہ بھی جاؤں گا, متن میں بھی جاؤں گا, متن بھی پڑھوں گا اور راویوں کے بارے میں بھی بتا دوں گا اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ معلوم کر لیں گے کہ میں کہاں تک اپنے سننے والوں کو لے جا رہا ہوں. بھئی 2 راوی ہیں اس کے 2. اور اب پہلے میں متن پہ بات کروں گا. متن روایت کیا ہے؟ متن روایت یہ کہتی ہے کہ جو انہوں نے لکھی کلمہ نہ پڑھنے والی وہ یہ ہے. اس میں متن یہ ہے, مختصر یہ ہے کہ جی سرکار ابو طالب کا وقت آخر تھا اور رسول نے کان میں کہا. کمال ہو گیا بھائی, کمال ہو گیا. آپ کی سماعت کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لو. توجہ ہے آپ کی. چچا کلمہ پڑھ لو, میں آپ کی بخشش کرواؤں گا. کمال ہو گیا. یہ جملہ ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں.
यही तो बात है, यही तो बात है कि जो जिसमें मैं आपको ले, ये एक लाइन आपके सामने पहुंच गई, मगर ये एक लाइन बड़ा समंदर है। मैं, इन्होंने कहा चचा कलमा पढ़ लो, उन्होंने कहा कि नहीं मैं अब्दुल मुतलब के दीन पे हूँ। अब इस पूरी झूठी रिवायत है तो झूठी, लेकिन इस झूठी रिवायत में अब ये कहाँ पे लिखा है कि उन्होंने ये कहा हो कि मैं नहीं पढ़ता। अली थोड़ा सा तवज्जो दे, थोड़ा सा मुश्किल मरला फिक्र है भाई। यहाँ पे कहीं है कि उन्होंने कहा को ला इसको कि मैं बिल्कुल कलमा बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो कलमा ना पढ़ने को तो यहाँ जिक्र ही नहीं है। तो अब ये अजब बात है, अजब बात है। कान में अब जब स्केच बनाओ और चले जाओ, मैं आपको जरा आपका ज़हनी लेवल उस वाक्य तक ले जाना चाहता हूँ कि जिसको बनाया गया भाई ऐसा समझो कि पहाड़ों में गिरा हुआ मक्का, पहाड़ों में गिरा हुआ मक्का, और उन पहाड़ों के दरमियान में पूरा शहर आबाद है, और शहर के अंदर एक मोहल्ला बड़ी हाशिम के मोहल्ले में एक घर के अंदर एक कोने में मकान के अंदर कोने में एक चारपाई, और चारपाई पे बैठे हुए अबू तालिब कह रहे हैं मोहम्मद कह रहे कलमा पढ़ लो, और वो कह रहे नहीं, अरे जो रावी है वो यमन में बैठा है। हाय हाय, यही तो कहना चाहता हूँ, यमन से बैठा। अब कौन सा ऐसा सैटेलाइट सिस्टम था कि यमन में बैठे हुए बंदे को कान में कही हुई बात समझ में आ गई, लेकिन 1.25 लाख के हाजियों के मजमे में ऐलान गदीर आज तक समझ में नहीं आया। कमाल हो गया। कान के अंदर कही हुई बात समझ में आ रही है, और कान में कही थी। और रावी कहाँ बैठा है, मैं जल्दी कर गया, रावी यमन में बैठा है। कौन? इस रिवायत के 2 रावी हैं, तीसरा कोई रावी नहीं है। तीसरा रावी अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, ये भी पैदा किए गए। अब मैं देखिए, मैं तो बड़ा बच के यहाँ पे जा रहा हूँ, तवज्जो रहे। ये 2 रावी, पहला अब नाम बता दूं, पहला हजरत अबू हुरैरा, ये पहला रावी है। और जानते हो अबू हुरैरा अरबी का लफ्ज़ है भाई, बिल्लियों का बाप। अब यही तो मसला है, बिल्लियों का बाप क्या जाने कि कुल्ले ईमान का बाप क्या है। अब ये तो देखो कॉमन सेंस की बात है। एक रावी हो गया अबू हुरैरा। 1 मिनट से पहले तारीखी नोट आपके हवाले, अबू हुरैरा पहला रावी, इसने इस्लाम कब कबूल किया? 7 हिजरी, फतह खैबर के मौके पे 7 हिजरी। अच्छा, ये एक रावी है। तो दूसरा रावी सईद इब्न मुसय्यब, और इस मरदूद पे तो मैं जितना बोलूंगा कम है, लेकिन मैं बड़ी जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। इसको मरदूद इसलिए कहा कि ये आले मोहम्मद का दुश्मन है। ये अबू सईद, ये जो सईद इब्न मुसय्यब है, इसने इस्लाम कबूल किया है 8 हिजरी, फतह मक्का के मौके पर। एक ने इस्लाम कबूल किया 7 हिजरी पे, दूसरी ने इस्लाम कबूल किया 8 हिजरी पे। इनके और वफात अबू तालिब हिजरत से पहले मक्के में हुई है। इनके इस्लाम लाने में और वफात अबू तालिब में 12 साल का फासला है। तो जब ये उस वक्त खुद काफिर थे, तो इनको क्या मालूम हुआ कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा है या नहीं? मुनाफकत बाजी हो रही है ना कि रिवायत तो बना के ले आए, मगर ये ना जान सके कि आने वाले हालात में जब इल्म असूल तरक्की करेगा तो फिर खंगाला जाएगा, फिर हिस्ट्री पढ़ी जाएगी कि ये रावी कहाँ से आया, ये रावी कहाँ से आया। तो रावियों पे बहस होगी, तो फिर झूठ का पलंदा खुल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक दूर की कौड़ी लेके आए, अब दूर के बचाना तो है। अब वो भी अब सुन लो भाई, सुन लो, आज इस मौजू पे आ रहा हूँ तो सुनना। अब दूर की कौड़ी ये लेके आए कि देखे जी असल बात क्या थी कि जब कुरान की आयत नाज़िल हुई सूरह तौबा में, तो उस वक्त मेरे रसूल ने अल्लाह से दुआ मांगना शुरू की
या अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे। अच्छा वो आयत सुन लो, पहले आयत सुन लो, फिर आऊंगा। आयत सुनना, सूरह तौबा की आयत क्या कहने लगा। अब इस आयत का तर्जुमा भी सुनना और फिर फैसला तुम कर देना, मैं नहीं करूंगा, आप कर देना। कि मा काना लिन नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, नबी के लिए ये जायज नहीं, अहले ईमान के लिए ये जायज नहीं कि वो मुशरिक के बारे में अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे। वलौ कानू उली कुर्बा, अगरचे वो मुशरिक उनका करीबी ही क्यों ना हो, मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम असहाबुल जहीम, और इसके बाद कि ये फैसला हो गया है कि मुशरिक जहन्नम का ईंधन है। अब पूरी आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने कर दिया। अब मुझे ये बता दो कि इस आयत में कहाँ लिखा है कि ये आयत अबू तालिब के बारे में है। तवज्जो रहे मेरे दोस्तों, कहाँ लिखा है इस आयत के में जाके, चलो मेरे तर्जुमे पे यकीन नहीं है तो कोई कुरान उठा के देख ले। अगर कहीं किसी के घर में कुरान पढ़ा है तो इन कुरान के एक लफ्ज को मैंने बयान कर दिया कि इस आयत में किस जगह पे लिखा है। बहुत बड़ी बात तो यही है ना कि उमर रसूल का करीबी ही क्यों ना हो, तो अबू जहल रसूल का करीबी नहीं था। हाय 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 हाय, अभी ये तो मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो रसूल का करीबी ही क्यों हो। और फिर रसूल के करीबियों में आप चचा कहाँ चले जाए। तवज्जो रहे। अब ये आयत कहाँ है सुनना, ये बहुत बड़ा रिजल्ट होगा आज के लिए। ये आयत सूरह मुबारक अल तौबा में है। सूरह तौबा कब नाज़िल हुआ? सूरह तौबा मदीने में आखिरी सूरतों में नाज़िल हुआ और वफात अबू तालिब हो रही है मक्के में। सूरह तौबा के नज़ूल में और वफात अबू तालिब में 10 साल का फासला है। मैं बड़ी बात कर गया भाई, बस 10 साल का फासला है। अच्छा भाई, अब कहने लगे अजीब बात दरअसल ये थी कि मेरे नबी को अपने चचा से बड़ी मोहब्बत थी। सुनना भाई, चचा से बड़ी मोहब्बत थी, तो अब उनकी मोहब्बत से वो मजबूर होके, मेरे नबी अपने चचा की मोहब्बत में मजबूर होके, तो चचा की वफात के बाद अल्लाह से दुआ करने लगे कि परवरदिगारा मेरे चचा को बख्श दे, मेरे चचा को बख्श दे, मेरे चचा को बख्श दे। अब ये कहने लगे कि मेरा नबी 10 साल तक दुआ मांगता रहा, वफात अबू तालिब के बाद से लेके सूरह तौबा की आयत के नुज़ूल तक, यानी दुआ मांगता रहा 10 साल कि अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे। और अल्लाह ने 10 साल के बाद आयत नाज़िल करके बता दिया कि मेरे हबीब नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। जो है मैं तौबा कबूल नहीं करूंगा 10 साल के बाद। तो अच्छा भाई कमाल हो गया, 10 साल के बाद आयत भेज के मना कर रहा है कि मेरे नबी मैं मुशरिक की तौबा कबूल नहीं करूंगा। तो अजब बात है, जब 10 साल तक दुआ मंगवाने के बाद एब्सोल्युटली नॉट ही कहना था तो दुआ मंगवाई क्यों? और जुमला सुनिएगा, अरे भाई ये किसकी दुआ है? आपकी नहीं, मेरी नहीं, ये कायनात के सबसे बड़े नबी की दुआ है। तो जब कायनात के सबसे बड़ी नबी की दुआ 10 साल तक कबूल नहीं हुई तो हमारी दुआओं का क्या बनेगा? एक सलवात भेजिए बुलंद आवाज से। तो फरमा रहे, घबरा तो नहीं गए, मेरे साथ चलना। 10 साल तक दुआ मंगवाई, बाद में कहना था नहीं, तो फिर मंगवाई क्यों? पहले ही इनकार कर देता। तो फिर आयत भेजी 10 साल के बाद। अब झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं, अब वही जुमला में जहन में रहे। और देखो मैं एक तारीखी नतीजा आपके सामने रख रहा हूँ। क्या कहा मेरे रसूल ने? चचा कलमा पढ़ लो। और चचा ने क्या कहा? मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे हूँ। यही तो बात है, यही तो बात है। आप पहुंच गए, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। चचा कलमा पढ़ लो, पूरी तवज्जो रहे आखिरी बंदे तक। का कलमा पढ़ लो, का मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे हूँ। अब मुझे शिया है जो सुन्नी है,
وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، بس اتنا بتا دے کہ عبد المطلب کا دین کیا تھا؟ عبد المطلب کا دین میں میرے سامنے بیان کر دو کہ عبد المطلب کا دین کیا تھا؟ عبد المطلب کا دین ہے دین ابراہیم۔ توجہ رہے، بڑا دکھ ہوگا اگر آپ خاموش رہ گئے اس جملے پہ، بس جملہ پوائنٹ دو کہ عبد المطلب کا دین دین ابراہیم۔ وہ کعبے والا واقعہ تو یاد ہے نا، ابابیل۔ عبد المطلب کا دین کیا ہے؟ دین ابراہیم۔ اور اب ریزلٹ دے رہا ہوں قرآن سے، آیت قرآن میں چلوں گا۔ عبد المطلب کا دین، ابو طالب نے کہا میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں۔ عبد المطلب کا دین دین ابراہیم، اور دین ابراہیم کیا ہے؟ قرآن میں سورہ نحل میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ میرے حبیب ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں کہ آپ ابراہیم کے دین کا اتباع کریں۔ ارے یہی تو لفظ تھا، ابراہیم کا اتباع کرے، ابراہیم کے دین کے اتباع کرے۔ اگر دین ابراہیم کا اتباع کرنا کفر ہے تو اب رسول کو جو حکم دے رہا ہے کہ اتباع کر ابراہیم کی، تو پھر رسول کے بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ پر رسول بھی تو ابراہیم کے دین پہ ہے، اور دین ابراہیمی اگر کفر ہے تو پھر رسول کے بارے میں فتویٰ دے دو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں یہ تاریخ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو باتیں آ جاتی ہیں نا تاریخ میں، اب ہوتا کہ آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہو، ایک گاڑی آگے ہے اور اس کے پیچھے ایک دوسری گاڑی لگی، اب غلطی تو پہلے والے کی تھی، اس نے بریک لگائی، پیچھے والے نے دیکھا نہیں اس کے اندر، اب اس کو دیکھتے ہی تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، ایک دم سے آپ نے دیکھا ہوگا، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی میں پڑھتے رہتے ہیں کہ 10-12 اکٹھی گاڑیاں ٹکرا گئے۔ اب یہ 12 ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اب یہ 12 یا 15 گاڑیاں ہیں، یہ 15 ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، کیونکہ ایک کی غلطی تھی، باقی سب نے مارا، تو باقی سب کے سب اس کے پیچھے ہی جہنم میں۔ تو اب اسی طرح تاریخ میں بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں یہ آپ موٹر وے پہ دیکھتے ہیں، ابھی تاریخ میں بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں کسی دشمن علی نے لکھ دیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب اسی وہاں سے اٹھا کے ہر کوئی بندہ اپنی کتاب میں لکھ رہا، تب اب یہ فلاں میں بھی لکھا ہے، فلاں میں بھی لکھا ہے، فلاں میں بھی لکھا، ارے یہ فلاں نہیں، وہ ابتدا لے کے آؤ کہ لکھا کس نے تھا۔ جو دوسروں نے تو بھی کاپی کیا، تو کسی ایک دشمن علی نے لکھا، باقی سب نے کاپی کر لیا۔ تو آپ کو پتا ہے یہ جو تاریخ گزری ہے، تاریخ تو ویسے ہی اندھی ہے، روایتیں ہیں اندھی۔ اب دیکھیں جنہوں نے سرکار ابو طالب کو معاف نہیں کیا، انہوں نے میرے رسول کو بھی معاف نہیں کیا۔ جائیے جا کے سیاستہ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے کیا لکھا ہوا ہے میرے رسول کے متعلق۔ اب میں یہاں پہ اگر اس کو ان باتوں کو نوٹ بھی کر دوں تو یہ کیمرہ میرے سامنے لگا ہوا ہے، کل میرے لاہور پہنچنے سے پہلے پتہ نہیں توہین آمیز کہ یہ شیعہ عالم نے توہین کر دی، میں اس کو نقل کروں گا، ظاہری بات ہے میں تو نقل کروں گا۔ اب نقل کرنے پہ توہین ہو رہی ہے تو جو کتابوں میں ہے تو راویان کو جلا دو، کتابوں کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ یہ سلیمان رشدی ملعون پہ جو حملہ ہوا ابھی، خدا اسے واصل جہنم کرے، حملہ کرنے والا شیعہ نوجوان، میں اس کا سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ جو لکھنے والا ہے نعوذ باللہ من ذالک کتاب جو اس نے لکھی، میں تو نام بھی نہیں لوں گا، نام نہیں لوں گا، آپ کو معلوم ہے کئی عرصہ پہلے اس نے ایک کتاب لکھی، اور اس کے بعد پھر اس کے قتل کا فتویٰ امام خمینی نے دیا کہ یہ واجب القتل ہے۔ اب جب تک رہے گا چھپتا رہے گا، چھپا رہے گا، یہ دشمن رسول کی صلاح ہے۔ تو اب جو اس نے کتاب لکھی، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس پوری کی پوری کتاب میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے بھائی، اس میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے، تمام حوالے میرے بھائیوں کی کتاب سے، اب وہ ناراض ہو جائیں تو علیحدہ بات ہے، تمام حوالے ادھر سے۔ ہم نے سلیمان رشدی کو کہہ دی یہ واجب القتل ہے، ہم نے اپنی کتابوں کا کیا کیا؟ بات تو یہ ہے نا، وہ ایک سلیمان گیا ہے، کل کو دوسرا آ جائے گا، کوئی تیسرا آ جائے گا،
कुछ चौथा आ जाएगा, उन्हीं किताबों को पढ़ेगा, हवाले देगा, आपके सामने रखेगा, क्या कर लोगे भाई? अपनी किताबों से गंद को साफ करो। हम तो जानते हैं जो जिसने सरकार अबू तालिब के बारे में शान में गुस्ताखी की और जो कर रहे हैं, हम दिफा करना भी जानते हैं, मगर तुम्हारे पास दलील नहीं है। शान रिसालत तक बात जाएगी तो फिर जवाब देना पड़ेगा मेरे दोस्तों। इसलिए शान रिसालत को बचाओ। शान रिसालत बचेगी तब कि जब मुहाफ़िज़े रिसालत की शान बचेगी। ये मालूम है आपको कि ये बुग़्ज़े, ये हुब्बे माविया नहीं है, ये बुग़्ज़े अली है। ये जो अली के वालिद के बारे में गुस्ताखी की जाती है, बस एक या दो दलीलें, उसके बाद मैं रब्ते मुसाइब की तरफ आ जाऊंगा। ये क्या है? ये हुब्बे माविया नहीं है, ये बुग़्ज़े अली है। क्यों? इसलिए कि कुछ को बचाना था। कुछ लोगों को, मेरा दिल है तारीख की जानब निकलते, बेचार मिसरे हैं और इनमें तारीख का खुलासा हो जाएगा। मेरा दिल है तारीख की जानब चलते हैं। आओ मेरे साथ मिलके इस सफर को मेरे साथ कंप्लीट करो और फिर तारीख में खंगालो। इन 4 मिसरों में आपको हक बात वाज़ेह होके नजर आ जाएगी। मेरा दिल है तारीख की जानब चलते हैं। जो अबू तालिब से चलते हैं, हम उन्हीं के पास चलते हैं। ज़माने के वली मौला, तेरी किस्मत अली मौला। जो खुद वालिद नहीं रखते वो तेरे वाले से चलते हैं। वो खुद वालिद नहीं रखते, ये बुग़्ज़े अली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तारीख में 2 शख्सियत ऐसी हैं, इनकी ज़माने ने कदर न की, खुदा की कसम। एक अबू तालिब, एक खदीजतुल कुबरा। ये 2 हस्तियां ऐसी हैं कि जिनका जिक्र अशराए मुहर्रम में किया करो। ये मेरी वसीयत भी है। अगर कोई खतीब ना करे तो आप कह दिया करें कि जनाब थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें, ज़माने को मालूम हो कि ये हस्तियां क्या हैं। इनकी मारिफत का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, दिलों को जंग ना लगने पाए। आपके दिलों को जंग ना लगे कि ये कौन थे, इनको ऑथेंटिक तरीके से मानो, इनकी मोहब्बत अपने विजदान में पैदा कर लो। ये तारीख का सितम है जिसने रिसालत की, अवलीन तारीख लिखने वालों ने ये लिखा कि अगर 2 शख्सियत इब्तदाई इस्लाम में ना होती तो इस्लाम अपने तिफल अहदी में ख़त्म हो जाता। एक बीबी खदीजतुल कुबरा, जनाब अबू तालिब ने रिसालत को बचाया, खदीजा ने रिसालत को पाला। 2 जुमले कह दूं? अब बीबी का जिक्र है तो दो जुमले कह दूं, वरना मैं तो अब इख्तितामी बराई करता हूं। 2 जुमले बीबी की सीरत के। कौन बीबी? भाई सुनना, कौन बीबी कि जिसने अपना सब कुछ मोहम्मद की जूती पे कुर्बान किया? कौन बीबी कि जब 25 साल तक मेरे रसूल की ज़ौजियत में रही लेकिन नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया? इससे ज्यादा वाज़ेह शान क्या है कि एक ज़ौजा 25 साल तक नबी के पास रही और नबी ने कोई दूसरी शादी नहीं की। ये माँ है और उधर बेटी कि जब तक सैयदा तो आलम अली की ज़ौजियत में रही, अली ने दूसरी शादी नहीं की। तो अब देखिए भाई, शादी करना कोई कुफर तो नहीं है, निकाह करना तो देखे ना मेरे रसूल ने की खदीजा के होते हुए। जब तक रही खदीजा ला शरीक रही, कोई और शरीक ना हो सका। तो ये बीबी ला शरीक रही, 25 साल तक मेरे नबी की ज़ौजियत में रही। ना मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह किया, ना अली ने। क्यों नहीं किया? बस शरीयत इजाजत देती है और वही अली है जो बाद में 3 और कर रहे हैं बीबी के जाने के बाद। और रसूल रिवायतों में पढ़ते रहते 7 है 9 है,
لیکن سب کی ساتھ بعد میں تو پھر زمانہ سیدہ دو عالم میں اور بی بی خدیجہ الکبریٰ میں کیوں انہوں نے نکاح نہیں کیا؟ بھئی بات کل اتنی ہے، بات کل اتنی ہے، فضائل کا جملہ سمجھو یا تاریخ کا نچوڑ کہ دوسری شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ سب کو ایک نظر سے دیکھے، سب میں عدل کرے۔ تو اب کون تھا کہ جس کو رسول خدیجہ کے برابر کہتے اور کون تھا کہ جس کو علی زہرا کے برابر کہتے؟ نکاح رسالت اور امامت نے فیصلہ دے دیا کہ نہ ماں کے برابر کوئی ہے نہ بیٹی کے برابر کوئی ہے۔ یہ ہے ماں کی عظمت اور یہ ہے بیٹی کی عظمت۔ ایک جملے کا وعدہ کیا تھا اور اب آ جاؤ، یہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ میں ربط مصاحب پہ آ گیا، بہت وقت پڑ گیا کہ ان کا وقت آخر میرے رسول بی بی کے پاس آئے اور ایک وصیت نامہ بہت ڈیٹیل میں ہے۔ انشاءاللہ میں کبھی پھر بما عربی متن کے اس وصیت نامے کو نقل کروں گا، لیکن ایک یا دو جملے تو ابھی میں عرض کروں گا۔ بی بی کی حالت کو دیکھا، آپ جانتے ہیں یہ ملکۃ العرب بھی ہے، ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ، ناز و نخرے میں پڑی ہوئی بی بی، لیکن رسول کی وفا میں، رسول کی جانساری میں اتنا مگن ہو گئی کہ شیب ابی طالب 3 سال ہے شیب ابی طالب کے، یہ شیب ابی طالب میں یہی ملکہ بی بی درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرنا، یہ رسول کی محبت میں تھے۔ دوسری آئی، خیبر فتح ہوا اور انہوں نے کہا کہ خیبر فتح ہونے کے بعد علی کی تلوار کا صدقہ ہم نے پیٹ بھر کے کھایا ہے، کہا تھا۔ اور یہ بی بی وہ ہے کہ جو دین کو پال کے دے رہی ہے، رسالت کو پال کے دے رہی ہے۔ اور حالت کیا ہے؟ جب دنیا سے جانے لگی تو رسول کو اپنے پاس بلایا، یا رسول اللہ وقت جدائی قریب ہے۔ آ گیا میں ربط مصاحب پہ گیا، تو جملے کہوں گا، یا رسول اللہ وقت جدائی قریب ہے، یا رسول اللہ میری چند وصیتیں ہیں۔ الوصیت الاولیٰ، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ فَإِنِّي قَاصِرَةٌ فِي حَقِّكَ، کہ میں آپ کا حق ادا کرنے میں قاصر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، زوجہ ہو تو اتنی وفادار ہو، سب کچھ قربان کر کے بھی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا حق ادا کرنے میں قاصر رہی ہوں، فاعف عنی، مجھے معاف کر دینا۔ میرے رسول نے یہ بات سنی تو فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا ما رأیت خدیجہ من کے تقصیراً، خدیجہ ایسا نہ کہو، میں نے اپنی پوری زندگی میں تیرے اندر کوئی کسی طرح کی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی نہیں دیکھی۔ زبان رسول سے اقرار ہو رہا ہے کہ جس کو نبی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تیرے اندر میں نے خامی نہیں دیکھی۔ بی بی نے دوسری وصیت کی، پھر میرے رسول نے فرمایا خدیجہ حاشا وکلا، ایسے نہ کہو، کہا خدیجہ اس وقت کے جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے تو نے میری تصدیق کی، جب لوگ مجھے اپنے مال سے محروم کر رہے تھے اس وقت تو نے اپنے مال سے میری تائید کی، اور جب لوگ مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے اس وقت اللہ نے تجھ سے مجھے اولاد کا رزق عطا کیا۔ یہ ہے بی بی کی شان جو رسول بیان کر رہے ہیں۔ دوسری وصیت کی بی بی نے فرمایا یا رسول اللہ الوصیت الثانی فاشارت الی فاطمہ، یا رسول اللہ میں کچھ نہیں مانگتی۔ دوسری وصیت کی، کہا فاشارت الی فاطمہ الزہرا، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں جا رہی ہوں اور یہ ہے میری بیٹی فاطمہ الزہرا، فہی یتیمۃ و مسکینۃ من بعد، یہ میرے جانے کے بعد یتیم ہو جائے گی، مسکین ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ میری بس اتنی وصیت ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کے چہرے پہ کوئی نہ مارے۔ یا رسول اللہ میرے جانے کے بعد عرب کی کوئی عورت میری بیٹی کو ڈانٹی نہیں۔
یہ میرے بعد مسکین ہو جائے گی، یتیم ہو جائے گی۔ میں کہوں بی بی آپ کے بڑے ارمان تھے، آپ کے جانے کے بعد یہ آپ کی نازوں سے پلی ہوئی بیٹی، محمد کی اکلوتی بیٹی، اتنے ظلم بی بی پہ ٹوٹے کہ ایک وقت وہ آیا کہ بیت الحزن میں بیٹھ کے بی بی روزہ رسول کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب آئے ہیں کہ اگر سفید دنوں پہ آتے راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ۔ یہ رسول کی بیٹی تھی، خدیجہ وصیت کر رہی اپنی بیٹی کے لیے، میرے نبی دروازہ رسالت پہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی نا تو روایتوں میں راویان نے یہ لکھا کہ جب آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد جب بھی میرے رسول نماز پڑھنے کے لیے جاتے وقت دروازہ رسول پہ کھڑے ہو کے اپنے دروازے پہ بی بی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، جب نماز پڑھ کے آتے صحابیوں کو دکھا کے آیت تطہیر کو پڑھتے۔ نہ جانے میرے نبی کیا سمجھانا چاہتے تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرے نبی اپنی امت کو اس دروازے کا احترام بتانا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ۔ میرے نبی کی یہ وہ مظلوم بیٹی ہے کہ جس کا مصائب بھی ہم کھل کے نہیں پڑھ سکتے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی۔ ایران میں ایک مجلس ہوئی، مجلس تمام ہو گئی، خطیب نے مصائب جناب سیدہ کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد مجلس تمام ہو گئی کہ ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا رو رہا تھا، بانی مجلس اور وہ خطیب اس کے پاس گئے اور کہا کہ مجلس تو تمام ہو گئی ہے لیکن یہ تو رو کیوں رہا ہے ابھی تک؟ تو سنو کہ جملہ کہنے لگا کہ میں پیشے کے لحاظ سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور اتنی بات جانتا ہوں کہ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو جہاں سے ٹوٹی ہو وہاں سے درد ہوتا ہے، مگر ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے ہڈی ٹوٹ جائے تو ہر سانس کے ساتھ درد ہوتا ہے اور وہ ہے پسلیوں کی ہڈی، اور کہتا ہے کہ میں قربان جاؤں نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ہر سانس کے ساتھ بی بی کو درد تھا۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ۔ مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ ایک یا دو جملے سننا سماعت کرنا۔ ابن عباس میرے مولا کے صحابی ہیں، جب میرے مولا علی سیدہ دو عالم کو محمد کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے تو چیخے مار مار کے روئے، داڑے مار مار کے روئے، علی کا دامن پکڑ کے ابن عباس کہتے ہیں یا علی آپ اس قدر رو کیوں رہے ہیں؟ تو علی فرماتے ہیں کہ محمد کی بیٹی کا پہلو زخمی تھا لیکن حضور نے آج تک مجھ سے چھپائے رکھا۔ اب میں کہوں یا علی آپ نے ایک شکستہ پہلووں والا جنازہ دیکھا تو داڑے مار مار کے روئے۔ یا علی آ جائیے ذرا کربلا کے میدان میں جہاں پر لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کہیں پہ عباس کا جنازہ، کہیں پہ علی اکبر کا جنازہ اور ایک طرف علی اصغر کا جنازہ۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ۔ یا علی آئیے کربلا میں ٹوٹی پسلیوں والے جنازے کو دیکھیں اور ایک طرف دیکھیے کہ تیروں تلواروں کا ڈھیر اور آپ کا نازوں سے پلا ہوا حسین تیروں تلواروں میں چھپا ہوا ہے۔ یا علی آپ کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں
جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی راچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ تشنہ ہے تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرس دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا یہ تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپوں میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی اکبر پیر دیا سغرا خیرہ منگ دے 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 اکبر پیر دیا سغرا خیرہ منگ دی اکبر پیر دیا سغرا خیرہ منگ دے اکبر پیر دیا سغرا خیرہ منگ دے اکبر پیر دیا سغرا خیرہ منگ دی اکبر پیر دیا سغرا خیرہ منگ دی اکبر پیر دیا راوہ تک دینانے دی تصویر دیا راوہ تک دینانے دی تصویر دیا سغرا خیرہ منگ دی اکبر پیر 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 دیا جانے رب کیوں مینو کلیاں چھڈ گئے نے جانے رب کیوں مینو کلیاں چھڈ گئے نے
ਸੁਗਰਾ ਖੈਰਾ ਮੰਗਦੀ ਅਕਬਰ ਵੀਰ ਦੀਆਂ 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 ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਗਰਾ ਖੈਰਾ ਮੰਗਦੀ ਅਕਬਰ ਵੀਰ 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 ਦੀਆਂ ਸੁਗਰਾ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸੁਗਰਾ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਬਾਰਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁਬਾਰਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਗਰਾ ਖੈਰਾ ਮੰਗਦੀ ਅਕਬਰ ਵੀਰ 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 ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਗਰਾ ਖੈਰਾ ਮੰਗਦੀ ਅਕਬਰ ਵੀਰ 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 ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਤ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿਲ ਫੜਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਤ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿਲ ਫੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਗਿਆ ਤਹਿਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਗਿਆ ਤਹਿਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਗਰਾ ਖੈਰਾ ਮੰਗਦੀ ਅਕਬਰ ਵੀਰ 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 ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਗਰਾ ਖੈਰਾ ਮੰਗਦੀ ਅਕਬਰ ਵੀਰ 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 ਦੀਆਂ ਆਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਸਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਸਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਠੋ ਅਕਬਰ ਲੈ ਕਬਰਾਂ ਹਮ ਸ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਉਠੋ ਅਕਬਰ ਲੈ ਕਬਰਾਂ ਹਮ ਸ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਗਰਾ ਖੈਰਾ ਮੰਗਦੀ ਅਕਬਰ ਵੀਰ 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 ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਗਰਾ ਖੈਰਾ में शब्बीर से भर दे बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नज़र दे कमसन को मिले वलवलाए आनो मोहम्मद हर एक जवान को अली अकबर सा जिगर दे
ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ جو پردہ زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے۔ مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے۔ سر پر ہو صدا پرچم عباس کا سایہ، پاؤں کو نجف تک کا کبھی اذن سفر دے۔ مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا امام زمانہ۔ اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت ہر دشمن تے لعنت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ مومنین حضرات، کل سے علامہ قلب حسین نقوی صاحب ٹھیک